آسمہ منیر پنڈی سے سوال کرتی ہیں۔ یہ خواتین پوچھتی ہیں کہ محترم، رمضان المبارک میں جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، کیا وہ پڑھا ہوا قرآن پاک اپنے والدین کو ایسا علیہ ثواب کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو ایسا علیہ ثواب کر سکتے ہیں، یا یہ بتائیں کہ یہ کتنے لوگوں کو ایسا علیہ ثواب کر سکتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس بارے رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے بہت اعلیٰ سوال کیا ہے اور ایسے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اور دیکھیں، بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک جو رمضان شریف میں تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب کیسے بخشنا چاہیے اور کتنے لوگوں کو یہ ثواب بخشنا چاہیے، اس بارے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کسی کو بخشنے سے، یعنی کسی کو ثواب کرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے دل کا ارادہ پختہ ہو۔ یہ دل میں شک کی بنا نہ ہو کہ ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، میں اپنے والد کو ایسال ثواب کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اپنے چچا کو، دادا کو، دادی کو، نانا نانی کو، رشتہ دار عزیز و اقارب کو کر رہی ہوں، تو کیا یہ ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہلے سب سے چیز یہ دیکھنی ہے۔ اور سب سے پہلے جب عیسیٰ علیہ ثواب کرنا ہے تو دل میں پختہ ارادہ ہو، یہ نہ ہو شک کی بنا پر۔ تو شک والی بنا جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے۔ آپ پختہ ارادہ کریں، اور ارادہ کرنے کے بعد آپ جب بھی عیسیٰ علیہ ثواب کریں گی یا کرے گا تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ وہ عیسیٰ علیہ ثواب اگر والدین کو کر رہی ہیں تو والدین کو پہنچے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ ثواب میں کنجوسی نہ کریں، اس ثواب میں کمی نہ کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے اگر اپنے والد کو کیا اور ساتھ دادا کو، رشتہ داروں کو کر دیا تو ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کو بھی مخصوص کریں اور اس کے ساتھ عزیز و اقارب کو بھی مخصوص کریں، اور پھر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں، اور عرض کریں کہ مولا، یہ جو میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، جو کلام پڑھی ہے، یہ تام ہے میرے آگے، یہ جو بن جملہ کلموں کا ورد کیا ہے، درود پاک پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، اس بن جملہ کلام کا ثواب میں آقا کی امت کے روح کو ایصال ثواب کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ یہ امید ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک یہ ثواب ہمارے محرومین والدین ہیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، یا جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کو اگر عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے تو ضرور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان تک یہ ثواب پہنچے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جب عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آقا کی امت کے روح کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے تو قرب قیامت والے دن۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قبرستان جاتا ہے، اب قبرستان جا کے قبرستان میں بیٹھ کر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے، اول آخر درود پاک پڑھ کے پورے قبرستان والے کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دیتا ہے، تو قرب قیامت والے دن وہ جتنے لوگ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، اس قبرستان کے اندر اگر دفن ہیں، جب عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے تو قرب قیامت والے دن وہ لوگ شفاعت کریں گے، کہیں گے مولا اس کو معاف کر دے، یہ وہ شخص تھا جو قبرستان میں آتا۔ جب عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں تو وہ قبروں والے جو ہیں قیامت والے دن شفاعت کریں گے، مولا یہ وہ شخص خوش نصیب تھا جب یہ زندہ تھا، جو قبرستان میں آتا تھا، سورۃ اخلاص پڑھ کر ہم سب کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتا تھا، مولا مہربانی فرما دے، اسے معاف کر دے، اس کے گناہ بخش دے، تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا۔ اب دیکھیں، تو ہم ثواب میں کنجوسی نہ کریں، ہم کمی نہ کریں، ہم سب کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں، مخصوص کریں اپنے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، رشتہ دار، عزیز و اقارب کو، لیکن یہ آقا کی امت کے لیے بالخصوص یہ دعا مانگیں۔ اب ہم نوافل پڑھتے ہیں، یہ نوافل کا ثواب بھی اپنے والدین کو عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اپنے والدین کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں، اور ہمارا حق ہے کہ والدین کے پیچھے قبرستان جا کے والدین کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں، اور والدین کے بارگاہ میں تحفے بھیجیں آقا کے طفیل۔ آقا ہم نے یہ تحفہ بھیجا ہے اپنے والدین کو، یہ ہمارے والدین کے جب پاس تحفہ پہنچے گا وہ خوش نصیبی، اور قبرستان والے جتنے لوگ ہیں انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔